شرک اکبر، شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا، عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے، اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا، ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا، انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو، بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں، معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ نبی نے تو یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو، نئے نئے لوگ آتے ہیں نا، اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. معجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا، معجزہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں. کس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے، سانپ بن جاتی تھی نا، تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا لیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی. اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ. جب ڈالا ہے سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے، خوف سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے وہاں سے. اللہ نے کہا واپس پلٹو، اس کو پکڑو، اس لاٹھی کو، میں دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دوں گا. تو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے، اس سانپ کو لاٹھی بھی کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈر کی وجہ سے. تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہیں کر دیں. اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نبی کو نہ کہتے تو بھائی 100 دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ 100 دفعہ اشارہ کرتے، کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے آ کے رک گئے ہیں، پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فرعونیوں کی، حضرت موسیٰ پریشان، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اس لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریں، میں 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا. تو لاٹھی سے جو سمندر ٹوٹ رہا ہے، ٹکڑے ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے. پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے، مجازن نسبت کر دی جاتی ہے. حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے، سمجھتے ہو. اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے. بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے، لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا، نہ پیغمبروں سے. مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا، تو مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں، فرشتوں سے اتنا کام، تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتے بھی بارش نہیں برساتے. کون برساتا ہے؟ اللہ. اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں. جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں، قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، کبھی ادھر گھما رہے ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں. تبھی آپ نے خط لکھوانا ہو، کوئی لیٹر لکھوانا ہو تو قلم سے نہیں کہا جاتا، جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے. قلم سے آپ کہیں گے، وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی انگلیوں میں ہوں، جدھر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے. تبھی کوئی بیوقوف قلم سے نہیں کہتا، پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا لکھ، ہمیشہ کہا کس سے جاتا ہے؟ کاتب سے کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کے معجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے. اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، یہ بھی ایک طرف انتہا ہے. بعض لوگ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں. کسی بزرگ کی کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو، مستند باوثوق ذرائع سے ثابت ہو، پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ خدا کی قدرت کا انکار ہے. 2 انتہائیں چل رہی ہیں آج کل. بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں ورامتیں کس سے کہانی ہے؟ تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ، نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہیں، تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو تمہیں کس سے کہانی ہے؟ ہم نے تو بزرگ بھی دیکھے ہیں، ان کی کرامتیں بھی دیکھی ہیں، تو ہمیں کس سے کہانیاں نہیں. لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں. ہمیں پتہ ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ عوام کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. ورنہ ہم جن بزرگوں کے یہاں رہے ہیں نا، ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاؤ گے یا تم بولو گے احساس کمتری میں جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ کیا بزرگ ہی نہیں ہوتے. تو 2 انتہائیں چل رہی ہیں. کچھ ایک قوم تو ایسی جنہوں نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دیا ہے، اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے، یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ ایسی ایسی، ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث اعظم کو، کوئی مستند ذریعے، کوئی کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے.
ایک تو چاند پہ جا رہے نہیں ہو تم لوگ, اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں, بری ہیں.